اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران، یہ سورۃ مبارکہ 200 آیات پر مشتمل مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس کا نام آل عمران اس لیے ہے کہ عمران دراصل حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام ہے اور ان کے والد مسجد اقصیٰ کے امام تھے۔ اس صورت میں ان کی اہلیہ کی دعا کا بھی ذکر ہے کہ جس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تھیں۔ چونکہ ان کی آل اولاد کا ذکر اس صورت میں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا نام آل عمران رکھ دیا۔ سورۃ بقرہ کی مختصر تفسیر کے بعد اب ہمیں مکی اور مدنی صورتوں کے اسپیشل گروپ میں جو 2 جوڑے مدنی صورتوں کے ہیں ان میں سے پہلے جوڑے کی دوسری صورت کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران ہے۔ جیسا کہ یہ حقیقت ہے کہ جوڑے ہونے کی نسبت یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں گہری مشابہت بھی ہو، مشابہت جو بہت نمایاں ہو، لیکن کچھ فرق بھی ہو، ایسا فرق جو ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہو، جو دونوں ایک دوسرے سے مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں، اور یہی نسبت زوجیت کی حقیقت ہے۔ اور مشابہت بہت نمایاں ہونی چاہیے، جیسا کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران میں دونوں صورتیں شروع الف لام میم سے ہوتی ہیں۔ دونوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، اگرچہ سورۃ آل عمران میں اس کے ساتھ ہی تورات اور انجیل کا بیان بھی ہے۔ دونوں کے اختتام پر بہت بڑی بڑی عظیم آیات آئی ہیں، جیسا کہ سورۃ بقرہ کے اختتام میں جو دعا آئی ہے وہ ایک عظیم دعا پر مشتمل ہے۔ سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی ایک جامع دعا آئی ہے، وہ 3-4 آیتوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ سورۃ بقرہ امتین ہے، 2 امتوں سے بحث کر رہی ہے۔ یہی معاملہ سورۃ آل عمران کا بھی ہے، لیکن یہ فرق ہے کہ سورۃ بقرہ میں زیادہ گفتگو یہود کے بارے اور سورۃ آل عمران میں زیادہ گفتگو نصارہ کے بارے میں ہے۔ تو گویا اس طرح وہ تکمیل ہو رہی ہے اہل کتاب کا جو ایک طبقہ تھا یہود، دینی اعتبار سے ان کی اہمیت بہت زیادہ تھی، چاہے تعداد میں وہ کم تھے، لیکن دوسرا طبقہ عیسائیوں کا، لیکن ان کا تذکرہ بہت کم آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا ہے، جیسا کہ آخری صورتیں جو قرآن مجید کی ان کو ایک نام دیا گیا، وعوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا گیا، سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ کو الزہراوین، 2 نہایت تابناک اور روشن صورتیں۔ سورۃ بقرہ میں زیادہ تر خطاب یہود سے تھا، مسیح بھی در حقیقت یہود کا ایک فرقہ ہے۔ اس صورت میں زیادہ تر خطاب نصارہ کو ہے۔ صورت کے آغاز میں ہی بتایا ہے کہ اللہ کی کچھ آیات خواہ وہ الہامی ہدایت کی ہوں یا آفاقی ہوں، محکم اور اصلی آیات ہوتی ہیں، جبکہ کچھ آیات متشابہات ہوتی ہیں۔ اہل ایمان اللہ کی اس صفت کو دیکھتے ہوئے کہ وہی ماؤں کے رحموں میں شکلیں بناتا ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، محض ایک بچے کے بن باپ پیدا ہونے کی وجہ سے اس اشتباہ میں نہیں پڑتے کہ ہو نہ ہو یہ خدا ہوگا یا اس کا بیٹا۔ اسی حوالے سے امت مسلمہ کو بھی بتایا کہ کسی جزوی مشابہت کے باعث کسی کو منصب الوہیت پر فائز کرنا دل کی کجی اور گمراہی ہے۔ اس کے بعد جنگ بدر میں اسلام کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اللہ کے ہاں اصل دین اسلام ہے، یہی یہود کا بھی دین تھا، یہی نصارہ کا ہے۔ اس صورت کے بیشتر حصے اس دور میں نازل ہوئے ہیں جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات درپیش تھیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو عارضی پسپائی بھی اختیار کرنی پڑی۔ ان دونوں غزوات کا ذکر اس صورت میں آیا ہے اور ان سے متعلق مسائل پر قیمتی ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے اور سورۃ بقرہ میں ان کے عقائد و اعمال کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے۔ عیسائیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اصل روئے سخن عیسائیوں کی طرف ہے اور یہودیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ سورۃ آل عمران کا ابتدائی آدھا حصہ انہی کے دلائل کے جواب اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح حیثیت بتانے میں صرف ہوا ہے۔ نیز اس صورت میں زکوٰۃ، سود اور جہاد سے متعلق احکام بھی عطا فرمائے گئے ہیں، اور صورت کے آخر میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں پر انسان کو غور کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا چاہیے اور ہر حاجت کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے۔